بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آذان کا جواب کیسے دیا جائے گا؟ دو طرح کی احادیث آپ نے سماعت کرنی۔ ایک روایت صحیح مسلم کے اندر 384 نمبر پہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علی۔ جب تم مؤذن کو آذان دیتے ہوئے سنو تو اسی طرح کہو جس طرح وہ کہہ رہا ہے۔ فإنه من صلى علی صلاۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرا، جو مجھ پر ایک بار درود پڑے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ ثم صلی اللہ علی الوسیلہ، پھر میرے لیے وسیلے کی دعا کرو۔ یہ وہی دعا ہے جو ہم آذان کے بعد پڑھتے ہیں، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعث مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ یہ الفاظ ہیں جو آذان کے بعد کے صحیح الفاظ ثابت ہیں۔ اس کے اندر کچھ اور الفاظ بھی ضعیف احادیث کی صورت میں لوگوں نے ذکر کیے، لیکن بہرحال جو صحیح حدیث ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کی ہے۔ فإنها منزلۃ فی الجنہ، یہ مقام محمود جو ہے یہ جنت کے اندر ایک ٹھکانہ ہے، لا تنبغی الا لعبد من عباد اللہ، یہ اللہ کے بندوں میں سے کسی بندے کو ملے گا۔ وارجو ان اکون انا ہوا، اور میں اللہ پر بڑا ہی پختہ یقین رکھتا ہوں کہ میں وہی ہوں جس کو یہ مقام ملے گا۔ فمن سال لی الوسیلہ حلت لہ الشفاعہ، جس نے میرے لیے وسیلے کی دعا کی اللہ اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوگی۔ یہ روایت صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ اب آذان کے جو الفاظ ہیں وہ مؤذن کہہ رہا ہے اور آپ نے ان کا جواب کیسے دینا ہے، یہ روایت بھی صحیح مسلم کے اندر ہے، اور اس کا جو نمبر ہے انٹرنیشنل نمبر 385، اور اس حدیث کو بیان کرنے والے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب مؤذن اللہ اکبر کہے تم بھی وہی الفاظ کہو، یعنی آپ نے بھی وہی کہنا ہے اللہ اکبر۔ پھر مؤذن کہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، پہلی مرتبہ جب اس نے یہ الفاظ کہنے ہیں اور دوسری مرتبہ کہنے ہیں تو آپ نے دونوں مرتبہ یہ الفاظ دہرانے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ اس کے بعد جب مؤذن کہے گا اشہد ان محمدا رسول اللہ، دونۃ مرتبہ ہو بہو وہی الفاظ دہرا دینے۔ اب مؤذن کہے گا حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، تو آپ نے جواب میں کہنا ہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ، دونوں مرتبہ۔ اور جب مؤذن کہے گا حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، تو دونوں بار آپ نے لا حول ولا قوۃ الا باللہ یہ الفاظ دہرا دینے۔ پھر وہ اللہ اکبر یہ کہے گا تو آپ نے بھی وہی الفاظ دہرا دینے ہیں جو وہ کہہ رہا ہے۔ پھر مؤذن کہے گا لا الہ الا اللہ، تو آپ نے بھی وہی الفاظ دہرا دینے ہیں لا الہ الا اللہ۔ ان الفاظ کی برکت کے ساتھ اللہ رب العزت انسان کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ تو یہ روایت صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، آپ اس روایت کو دیکھ سکتے ہیں، صحیح مسلم کا جو نمبر ہے وہ 385 ہے، اس پہ آپ اس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، کچھ چیزیں ہیں جو اب ان کے اوپر بات میں کرنے لگا ہوں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا الصلاۃ خیر من النوم کے جو الفاظ ہیں فجر کی آذان میں، اس کے جواب میں کہا جاتا ہے صدقتا و بررتا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان کی کوئی اصل موجود نہیں ہے۔ تلخیص الحبیر میں انہوں نے یہ بات ذکر کی ہے، جلد 1 صفحہ 210 کے اندر۔ تو معلوم ہوا کہ جب مؤذن فجر کی آذان میں الصلاۃ خیر من النوم کہے گا، آپ نے بھی وہی الفاظ کہنے ہیں الصلاۃ خیر من النوم۔ تو یہ صدقتا و بررتا کے الفاظ ان کی کوئی اصل موجود نہیں ہے، واللہ عالم۔ اور اسی طرح جب اقامت کہی جاتی ہے، اقامت کو بھی چونکہ آذان کہا گیا، تو قد قامت الصلاۃ، اس کے جواب میں اقامہ اللہ و ادامہ کے الفاظ کہنا، جو ابو داؤد کی روایت 528 ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے اس روایت کو ضعیف کہا ہے۔ آپ المجموع جو امام نووی رحمہ اللہ کی کتاب ہے جلد 3 ہے اور صفحہ 122 ہے۔ نیز حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے التلخیص الحبیر میں جلد 1 صفحہ 211 میں اس کو ضعیف کہا ہے، کیونکہ اس میں ایک راوی ہے رجل عن اہل الشام، مجہول راوی ہے، اور دوسرا محمد بن ثابت العبدی، وہ راوی ضعیف ہے، سندہ ضعیف، اس کی سند ضعیف ہے۔ نیل المقصود اس کا جو نمبر ہے 528، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو جو آذان کے کلمات ہیں، اذان کا جو جواب ہے وہ فرض ہے، وہ دینا چاہیے۔ کیسے دینا چاہیے؟ مسلم کی جو حدیث ہے 385، اس کی روشنی میں آپ نے سماعت کر لیا۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک مجھے آپ کو دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔